ذوالفقار شاہ واقعی نور سے محبت کرنے لگا ہے اور دل سے اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن نور وہ لڑکی ہے جس نے اپنوں کے بدلتے ہوئے چہرے اتنی بار دیکھے ہیں کہ اب وہ کسی پر بھی آسانی سے اعتبار نہیں کر سکتی۔ اس کی زندگی میں ہر رشتہ کسی نہ کسی موڑ پر اسے دھوکہ دے چکا ہے، اسی لیے وہ ہر نئے ہاتھ کو سہارا نہیں بلکہ خطرہ سمجھتی ہے۔ ناظرین، عشق میں تیرے صدقے ڈرامے کی اگلی قسط بے حد دلچسپ، جذباتی اور ہلچل سے بھرپور ہونے والی ہے۔ نور سچی ہونے کے باوجود کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اپنا سچ ثابت نہیں کر پا رہی، جبکہ سالار مرتضیٰ جھوٹے ثبوتوں اور ڈرامائی انداز کے ساتھ خود کو مظلوم اور سچا ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ یہی اس کہانی کا سب سے تکلیف دہ پہلو ہے کہ سچ کمزور اور جھوٹ مضبوط دکھائی دے رہا ہے۔ جب نور ہسپتال سے گھر واپس آتی ہے تو منظر نہایت دردناک ہوتا ہے۔ ایک طرف اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، چہرے پر خوف اور آنکھوں میں بے بسی، اور دوسری طرف سالار کے چہرے پر خود بنائے گئے تھپڑوں کے نشانات۔ انجم بیگم کی نظریں دونوں پر پڑتی ہیں اور وہی یقین کرتی ہیں جو ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ نور چیخ چیخ کر اپنی پھپھو کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ سالار میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، میں اپنی عزت اور جان بچا کر بھاگی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ ذوالفقار شاہ وہاں کیسے پہنچ گیا، لیکن اگر وہ میری مدد کے لیے نہ پہنچتا تو پتہ نہیں سالار میرے ساتھ کیا کر جاتا۔ لیکن انجم کے دل میں پہلی بار نور کے لیے شک جنم لیتا ہے۔ وہ سوچنے لگتی ہے کہ شاید نور ویسی نہیں جیسی وہ اسے سمجھتی تھیں۔ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ سالار کا نور سے جبراً نکاح کروا کر انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ ادھر نور کی سوتیلی ماں ساجدہ اور بہن فرحہ بھی وہیں موجود ہوتی ہیں اور وہ جلتی پر تیل ڈالنے کا کام کرتی ہیں۔ ساجدہ انجم سے کہتی ہے، آپا اب تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، میں اسی لیے اس لڑکی پر سختی کرتی تھی، سب نے مجھے سوتیلی ماں کہہ کر ظالم بنا دیا، لیکن دیکھ لیں یہ لڑکی آدھی رات کو غیر مرد کے ساتھ وقت گزار کر آ رہی ہے اور کتنی ڈھٹائی سے جھوٹی کہانیاں سنا رہی ہے، بھلا ہمارا سالار جھوٹا اور یہ لڑکی سچی ہوئی۔ ساجدہ کے الفاظ انجم کے دل میں اترنے لگتے ہیں۔ وہ سوچتی ہیں شاید انہوں نے ساری زندگی ساجدہ کو غلط سمجھا، شاید نور واقع ہی ویسی نہیں تھی جیسی وہ اسے سمجھتی تھیں۔ سالار اور اس کا باپ صاف لفظوں میں نور کو گھر سے نکل جانے کا کہتے ہیں اسی لڑکے کے ساتھ چلی جاؤ جس کے ساتھ تم بدنام ہو چکی ہو۔ ذوالفقار بھی نور کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ صاف دیکھ سکتا ہے کہ یہاں نور کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، مگر نور ہاتھ جوڑ کر ذوالفقار شاہ سے کہتی ہے کہ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کی موجودگی مجھے مزید مشکل میں ڈال دے گی۔ ذوالفقار وہاں سے چلا تو جاتا ہے لیکن اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر نور ہسپتال میں سچا بیان دے دیتی اور میڈیکل رپورٹ بھی سامنے آ جاتی تو شاید وہ اپنا سچ پھپھو کے سامنے ثابت کر سکتی تھی، لیکن سالار نے اپنی اور نور کی بدنامی چھپانے کے لیے ہسپتال میں جھوٹ بولا کہ یہ میری بیوی ہے، اور نور کو بھی پولیس کے سامنے جھوٹا بیان دینے پر مجبور کیا تاکہ مزید سکینڈل نہ بنے۔ ویڈیو تو آلریڈی ان دونوں کی وائرل ہو چکی تھی اور بدنام بھی ہو چکے تھے۔ جب ذوالفقار گھر پہنچتا ہے تو اس کی ماں شدید پریشان ہوتی ہے۔ وہ پوچھتی ہیں کہ آخر تم اتنی رات تک ایک نکاح یافتہ لڑکی کے ساتھ کیوں تھے؟ کیا یہ ہے میری تربیت؟ ذوالفقار انہیں سچ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ نور مشکل میں تھی، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتی۔ وہ شک سے پوچھتی ہیں، زلفی کہیں تم اس لڑکی سے محبت تو نہیں کرنے لگے کیونکہ اس کی شکل تمہاری مرحوم بیوی حور سے جو ملتی ہے؟ ذوالفقار سامنے سے تو انکار کر دیتا ہے، مگر تنہائی میں خود سے یہی سوال دہراتا رہتا ہے کہ کہیں میں واقع ہی نور سے محبت تو نہیں کرنے لگا۔ اسی دوران وہ اپنے آدمی سے نور کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کروا لیتا ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نور کی ماں بچپن میں فوت ہو گئی تھی اور وہ سوتیلی ماں کے ظلم کے تلے پلی ہے۔ نور کا باپ بھی کچھ عرصہ قبل انتقال کر چکا ہے اور جس لڑکے سے اس کا نکاح ہوا ہے وہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے۔
ساتھ ہی اسے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ سالار ایک اوباش مزاج لڑکا ہے، اس کے ایک نہیں بلکہ کئی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور آج کل وہ کسی ارشما نامی لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے جس سے وہ شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب جان کر ذوالفقار کا دل نور کے لیے مزید نرم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پاس نور کا نمبر بھی آ چکا ہے تو وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر نور کو کال کرتا ہے۔ اسے کہتا ہے کہ بس ایک بار میری بات سن لو، پھر چاہے میرا نمبر بلاک کر دینا۔ وہ نور کو یقین دلاتا ہے کہ وہ صرف اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ تم اس سے بہتر زندگی ڈیزرو کرتی ہو نور۔ نور جانتی ہے کہ سالار اسے چھوڑنا چاہتا ہے اور وہ خود بھی اب اس رشتے سے تھک چکی ہے، مگر پھر بھی ذوالفقار سے کہتی ہے کہ سالار میرے شوہر ہیں اور میں اپنی قسمت پر راضی ہوں۔ یہ سن کر ذوالفقار کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایسی لڑکیاں بہت بڑی غلطی کرتی ہیں جو ٹاکسک رشتوں کو نبھاتے نبھاتے خود کو ختم کر دیتی ہیں۔ بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے نور سے سختی سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ دوبارہ کال کر کے معذرت کرتا ہے اور نرمی سے سمجھاتا ہے کہ میں تمہیں مشکل میں نہیں ڈال رہا بلکہ مشکل سے نکالنا چاہتا ہوں نور۔ نور پھر بھی کہتی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں میری فکر کرنے والے؟ ذوالفقار جواب دیتا ہے اب تو ہو گئی نا تمہاری فکر۔ نور آخر کار غصے میں کہتی ہے کہ میں اپنے اچھے برے کا فیصلہ خود کر سکتی ہوں، دوبارہ رابطہ نہ کیجیے گا، اور فون بند کر دیتی ہے۔ مگر دل کے کسی کونے میں وہ بھی سوچتی ہے کہ جب بھی وہ کسی مشکل میں گرفتار ہوتی ہے ذوالفقار کیسے وہاں پہنچ جاتا ہے؟ کیا یہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے؟ گھر میں اب سب کا رویہ نور کے ساتھ تلخ ہو چکا ہے۔ انجم جو کبھی اس سے محبت کرتی تھیں اب سیدھے منہ بات تک نہیں کرتیں۔ ڈائننگ ٹیبل پر نور بیٹھتی ہے تو انجم اٹھ کر چلی جاتی ہیں۔ فرحہ کو یہی موقع چاہیے تھا۔ وہ نور کو تانے دیتی ہے کہ کبھی اس گھر میں تم بڑے ٹھاٹھ سے رہتی تھی لیکن اب دیکھ لو کہ بالکل اکیلی رہ گئی ہو۔ جلد ہی تمہیں یہاں سے نکال کر میں اس گھر کی بہو بنوں گی۔ فرحہ انجم کے قریب ہو کر اس کی ہمدرد بننے کی کوشش کرتی ہے، کہتی ہے پھپھو آپ بالکل فکر نہ کریں، میں ہوں نا، جب تک میں یہاں ہوں آپ کی دیکھ بھال میں خود کروں گی، کیونکہ میں دوسروں کی طرح احسان فراموش نہیں ہوں۔ اس کی باتوں سے انجم کو بھی لگنے لگتا ہے کہ شاید نور کو پہچاننے میں واقع ہی وہ غلط تھیں۔ وہ سالار سے بھی معذرت کرتی ہیں کہ مجھے تم پر یہ نکاح مسلط نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سالار تو یہ سن کر اندر ہی اندر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کی ہر چال کامیاب جا رہی ہے۔ پھر وہ ارشما سے مل کر فخر سے بتاتا ہے کہ کیسے اس نے نور کو سب کی نظروں میں گرا دیا۔ اب وہی نور جو سب کی نظر میں ایک پاک دامن تھی بدنام ہو چکی ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ نور جسے ہر رشتے میں دھوکہ ملا، کیا وہ کبھی ذوالفقار شاہ پر اعتبار کر پائے گی؟ کیا وہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرے گی یا حالات اسے کسی اور سمت دھکیل دیں گے؟ اپنی رائے ضرور شیئر کیجیے گا۔